یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیک وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ محبت کے ساتھ بولے۔ سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان وہ اللہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، سبحان جو اللہ سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب سنی صحیح العقیدہ ہے کہ ہم صرف سرور عالم کا میلاد نہیں مناتے، ہم امام حسین کا بھی میلاد مناتے ہیں، سبحان ہم اللہ غوث اعظم کا بھی میلاد مناتے ہیں، ہم خواجہ اعظم کا بھی میلاد مناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پھر سے گزارش کروں گا جو لوگ یہاں وہاں رہ کر میری آواز کو سن رہے ہیں، الحمدللہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری و ساری ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے ذکر امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائیں۔ آئیے سب مل کر کے مدینے کی سیر کرتے ہیں اور نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ سب مل کر کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقت گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور میرے بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں
دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے آقا یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور جو شخص حضور کے دربار کو دیکھ کر آیا ہے، اس کے آنکھوں کو دیکھو، اس کے نور کو دیکھو، شاعر فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے میرا، دل فدا ہے مدینے والے پر،
منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ سب کی آواز آ جائے اور محبت کے ساتھ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مل کر کے پڑھتے ہیں بڑا لطف آئے گا کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جس نے اپنا سر کٹایا دین پر جس نے اپنا سر کٹایا دین پر اس حسین ابن حیدر کو سلام اس حسین ابن حیدر کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام کٹ گئے بازو علم بردار کے کٹ گئے بازو علم بردار کے صبر کے اس جام پہ کر کو سلام صبر کے اس جام پہ کر کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام ننھے کی سوکھی زبان پیاس سے ننھے کی سوکھی زبان پیاس سے اس علی اصغر کی عظمت کو سلام اس علی اصغر کی عظمت کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام کس قدر دولا بنے ابن حسن کس قدر دولا بنے ابن حسن حضرت قاسم کی رفعت کو سلام حضرت قاسم کی رفعت کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا
کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ خون میں ڈوبی جوانی لال کی، خون میں ڈوبی جوانی لال کی، ہم شبیہ شاہ مدنی کو سلام، ہم شبیہ شاہ مدنی کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی، جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی، چادر زینب کی عظمت کو سلام، چادر زینب کی عظمت کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، ان سبھی پردہ نشینوں کو سلام، ان سبھی پردہ نشینوں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ کربلا میں جو ہوئے جتنے شہید، کربلا میں جو ہوئے جتنے شہید، ان سبھی نوری مزاروں کو سلام، ان سبھی نوری مزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جن کے صدقے رضوی بھی نوری ہوا، جن کے صدقے رضوی بھی نوری ہوا، پاکیزہ نوری جماعت کو سلام، پاکیزہ نوری جماعت کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا نو بھائی امام حسین کے آل کی آل آل کی آل آل کی آل خواجہ اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. سب مل کر کے چلیں گے اجمیر. انشاءاللہ. اس کے کرم کے سبحان اللہ. سب ہے بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا خواجہ خواجہ کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا ہے اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مبلغ سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا ہے راجا تو میرا راجا ہے. کس کس کا عقیدہ ہے؟ سب کا ہے نا. تو کسی کے لب خاموش نہیں رہیں گے سب مل کر کہیں گے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا ہے راجا تو میرا راجا ہے. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. اور راجا کیوں نہ ہو کیونکہ حیدر کا لاڈلا وہ زہرا کا لال ہے حیدر کا لاڈلا وہ زہرا کا لال ہے. بے شک میرا معین محمد کی آل ہے بے شک میرا معین محمد کی آل ہے. دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے. راجا کو اپنی فرج کا پورا خیال ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ 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 راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے. سر ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا سر ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا سر ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. پیارا ہے حسنین کا بے شک نبی کی آل ہے سنجن والا پیر میرا سیدہ کا لال ہے سنجن والا پیر میرا سیدہ کا لال ہے. مست ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے مست ہے مستان ہے ہر حال میں خوشحال ہے. چشتیہ دامن کو جو پکڑا وہ مالا مال ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ 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 راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے. سر ہند کا ہے راجا میرا راجا سر ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. تو در بدر کی 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 در بدر
کدھر بدر کدھر بدر کدھر بدر کدھر بدر کدھر بدر تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں راجا کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے دیکھ کرسی پر کوئی بھی بیٹھ راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے پیچھے والے بولے اب آئے بلا تاخیر ہمارے مہمان جو الحمدللہ ممبر رسول پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اب ان کی زبانی انشاءاللہ تعالی ہم ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سماعت کرتے ہیں آئیے حضرت کا استقبال ایک بلند آواز کی نعرے کی گونج سے کرتے ہیں بلند آواز سے نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مبلغ سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارے ساز درد مندہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
جس انداز سے میں آپ کو ہدیے درود و سلام پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت سے بآواز بلند آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی وسیدنا ومولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے مولا کائنات مجھے جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی اس کے متعلق حق کہنے، ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل اور دعوت عمل کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ کونین میں ہے بلند رتبہ حسین کا، کونین میں ہے بلند رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم حضور رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ تسلیم نے ان کے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا، اور اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اہل بیت کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے خدا سے محبت کی، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضور فرماتے جو میری اہل بیت کی بغض رکھتا ہے گویا وہ میرے لیے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں من مات آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور اس کا درجہ شہادت میں ہے۔ آقا کریم فرماتے من مات بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرا، دشمنی میں مرا، آقا فرماتے وہ کفر پر مرا۔ عزیزان گرامی، حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنے گھر سے سفر کیا، سفر حرم کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلا، اور وہ حرم کعبہ میں پہنچا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گیا، اس نے نماز پڑھی، وہ حالت روزے کے اندر ہیں، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حالت نماز میں بھی ہے،
حالت سجدہ میں بھی ہیں، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آیا ہیں، اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے آیا ہیں، حرم کعبہ کے اندر آیا ہیں۔ وہ حرم کعبہ میں بھی اس جگہ کھڑا ہیں کہ جہاں ایک مقام پر حجر اسود ہیں اور دوسرے جانب مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان کھڑے رہ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا شخص میرے اہل بیت کے تعلق سے بغض رکھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، پتہ کیا چلا اہل بیت کی محبت کتنی اہم ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، دیگر اعمال صالح اور زندگی کے وہ سارے معاملات ایک طرف ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت نہ کی تو سب منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہ کی تو کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوگی تو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، بخشش کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے معاملات میں ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں ڈرو۔ عزیزان گرامی، ہم نے کل تک سنا، اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہوگا کہ کل ہم نے جو ساری تاریخ کربلا کے حوالے سے سماعت فرمائی کہ اہل بیت کا گھرانہ امام حسین، امام علی مقام، امام حسین مکہ سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور سارے سفر کے حالات کو ہم نے سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سنات کیا۔ اس کے بعد حضرت ان کے فرزند ابراہیم و محمد کی شہادت کو ہم نے سماعت کیا۔ اسی کے ساتھ حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کو ہم نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے کوفے والوں کا ماحول تھا، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر ابن زیاد بدنہاد وہاں سے جو ہے ایک لشکر جناب حر کی قیادت کے اندر وہ کربلا کی طرف بھیجتا ہے امام علی مقام امام حسین پر نظر رکھنے کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین پر جو ہے وہ پہرا دینے کے لیے وہ حضرت حر کا جو 1000 کا لشکر لے کر بھیجتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام علی مقام یک محرم الحرام کو جو ہے کربلا کی زمین پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے خیمے اور پڑاؤ کو ڈال دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 7 دن تک امام علی مقام جو ہیں وہ وہاں پر کربلا کے ارد گرد گھومتے رہے ہیں، اور آخرکار کربلا ہی کے پیڑ وہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں، خیمے باندھے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، عمرو بن سعد جو ہیں وہاں سے لشکر لے کر آتا ہے، 4000 کا لشکر، یا روایت کے مطابق 6000 کا پہلا لشکر آتا ہے ان کے بعد، اور پھر اس کے بعد وہ سارا ماجرا امام علی مقام امام حسین کو وہ حکم سنایا جاتا ہے کہ عمرو بن سعد جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو یہاں پر گورنر کوفہ جو ہے وہ کون، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے اے حسین تم جو ہے یزید کے لیے بیعت کرو یا پھر ہم تمہارے خلاف جو ہے جنگ کریں گے، تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنی حجت پیش فرمائی، اور 3 اپنے جو ہے وہ وہاں پر آپ امام علی مقام نے جو ہے وہ 3 باتوں کو بھی پیش کیا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس صورت کی بنیاد پر یہ جنگ کا ماحول ٹل جائے، خوریزیہ ٹل جائے، اسلام کے اندر جو قتل و غارت گری ٹل جائے۔ اور امام چاہتے نہیں تھے کہ ان کے خون سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس اعتبار سے ان کا خون کا ذمہ دار ہو اور ان کا خون بہایا جائے، اور کل اتنی بڑی امت کا حصہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جائے، اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مگر ہم نے سنا ہائے رے دنیا، یہ دنیا کی محبت، ہائے رے اقتدار، یہ اقتدار کا لالچ، ہائے رے دنیا کی ہوس، یہ دنیا کی ہوس نے وہ چاہے عمرو بن سعد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، یا شمر لعین کو، اس جیسے خبیث بدبخت، اور پھر وہ کوفہ کے 1000 نہیں، 12000 نہیں، 18000 نہیں، بلکہ 22000 کا لشکر جرار جو ہے کوفہ کی سرزمین سے نکل کر وہ کہاں پر آتا ہے، کربلا کے میدان کے اندر۔ ہم نے یہ بھی سماعت کیا ہے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین کے مد مقابل 82 کا جو ہے یہاں پر اہل خیمہ جو ہیں، اہل بیت مطہرات کے چاہنے والے، کل اصحاب رسول ملا کر، غلامان اہل بیت ملا کر، اور اہل بیت کے چشم و چراغ ملا کر، ایک روایت کے مطابق 72 اور پھر 82 اور بہت طویل روایت کے مطابق کہا جاتا ہے، بہت کم جگہ یہ روایت ملتی ہے کہ 150 کے قریب جو ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ مگر بہت سارے علماء اہل سنت نے، ہمارے مشائخ نے، تاریخ نگاروں نے جس آنکڑے کا ذکر کیا ہے وہ 82 نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچے تو صحیح، یہ خوف دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، حسین ابن علی کو 22000 کا لشکر جرار بتا کر یہ ڈر دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تم یہاں پر سرنڈر ہو جاؤ، تم یزید کی بیعت کر لو، اور پھر اس کے بعد ہمارے
مقابلے میں سوچو مت آنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی خوف تھا یہ علی کے شہزادے ہیں، یہ مولا کائنات کے شیر ہیں، یہ فاتح خیبر کے جو ہیں وہ شیر ہیں کہ جو اگر میدان کرب و بلا میں یا پھر اگر میدان کارازار میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک تنہا شیر بھی جو ہیں وہ ہزاروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی اس بات کا بھی ان کو خوف تھا، تو کیا ہوا؟ ہم نے سنا کہ جو رات جو آنے والی شب تھی وہ کون سی شب تھی؟ جو آج کی بھی شب ہیں، وہ شب یوم عاشورہ کی شب ہے۔ عزیزان گرامی امام علی مقام عصر کی نماز کے وقت جو ہیں آپ جو ہیں اپنی تلوار ذوالفقار حیدری پہ سر لگا کر آپ نے آنکھ لگی تو آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر آنکھ لگنا تھا مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آقا کریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حسین سے کہتے ہیں حسین کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہارے لیے کہہ دو تو دعا کر دی جائے، مگر بیٹا حسین ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے اور تمہیں استقامت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی امام حسین کو آقا کریم نے جو ہے وہ خواب میں بشارت دی، اور اس کے حوالے سے جیسی آپ اسی طرح، اور آپ سوچے بھی تو سکیں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام علی مقام اس وقت جب تلواریں جو ذوالفقار حیدری کو سر ٹیک کر بیٹھے تھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو وہ بغل بجنے کی وجہ سے، وہ یزیدیوں کا شور و غوغا کرنے وجہ سے، وہ اس طریقے سے ان کا شور و غوغا کر رہے تھے، وہ ناچ رہے تھے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اعلانات کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی آپ سوچے تو سکیں کربلا کا ماحول کیسا ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اتنا لمبا سفر 6 ماہ کا تقریباً کر کے آئے ہیں، اور پھر بچے ایوان و انصار ساتھ میں ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ امام علی مقام امام حسین کو جو بشارتیں دی گئی تھیں، جو خبریں دی گئی تھیں، ایک وقت آئے گا حسین کہ تو تنہا نہیں ہوگا بلکہ کرب و بلا کی وادی کے اندر تیرے ساتھ میں تیرے نونہال بچے بھی ہوگے، علی اکبر جیسا شہزادہ بھی ہوگا، علی اصغر جیسا ننھا کلثوم والا بچہ بھی ہوگا، امام زین العابدین بھی ہوگی، چھوٹی ننھی بی بی سکینہ بھی ہوگی، گھر کی پردہ نشین خواتین بھی ہوگی، وہ دلشید اور وہ حیدر کرار کی بیٹی جناب حضرت زینب تیرے ساتھ ہوگی۔ اس طرح کے آقا کریم علیہ السلام نے یہ سارا ماحول اور یہ منظر تو پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ وقت آئے گا حسین کہ کرب و بلا کے اندر تمہیں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود امام علی مقام کی پیشانی پر خوف نہیں تھا، اور خوف ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کہیں قرآن یوں فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ ان کا دنیا میں بھی مددگار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خوف کا عالم ہونا چاہیے تھا۔ اے میرے مسلمانوں ذرا ذرا چیزوں پر ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، رات میں خواب آ جائیں تو ہم بے خوف ہو جاتے ہیں کہ ڈر کے مارے خواب کی اٹھ جاتے ہیں، بڑا خوفناک خواب آیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں ہماری قوم کس راہ پر جا رہی ہے، یہ نوجوان بھی جو ہیں کس طرح دنیا کے معاملات میں بزدل بنتے چلے جا رہے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، ہر کسی کو ڈر اور خوف لگا ہوتا ہے کل کیا ہمارے ساتھ ہوگا، پرسوں کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اے کاش کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا اور ہم توکل الی اللہ کرتے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں رکاوٹ نہ پیدا کرتی اور ہمارے دل میں خوف نہ پیدا کرتی۔ عزیزان گرامی جب سے اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا ہے، جب سے وہ وحدہ لا شریک کا تقوی ہمارے دل سے نکل گیا ہے، جب سے یقین کامل اللہ کی ذات سے ہٹ گیا ہے، آج دنیا میں ہم بے خوف نہیں بلکہ خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے دنیا کے قانون سے خوف زدہ ہے، حکومت کے معاملات سے خوف زدہ ہے، سفر و حضر کے اندر خوف زدہ ہے، اپنے پڑوس سے خوف زدہ ہے، اور یہاں تک حالت یہ ہے خود کے سائے سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی مگر یہ امام علی مقام امام حسین ہے، جب ایس آواز سنی کہ شور و غوغا ہو رہا ہے، اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار کو کہا بھائی عباس جا کر خبر لو کیا ہو رہا ہے، کس بات کا یہ شور کر رہا ہے۔ وہاں سے وہ یزیدی لشکر سے اعلان کر رہا ہے عمرو بن سعد حسین سے کہہ دو کہ ہمیں خط آ چکا ہے، ہمیں ابن زیاد کا جو ہے وہ لیٹر آ چکا ہے، حکم نامہ آ چکا ہے، یا تو اب بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی امام علی مقام امام حسین نے کہا بھائی جا کر ان سے کہہ دیں آج یوم عاشورہ کی شب ہے اور اسلام میں اس شب کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا اور ویسا بھی اسلام یہ جنگوں کا تو دستور ہی یہی ہے کہ شام کے وقت تو کوئی جنگ نہیں کی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی جنگ نہیں کی جاتی ہے، جنگ تو دن کے اجالوں میں کی جاتی تھی۔ عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ آج کی رات ہم کو مہلت دے دی جائے، کیوں؟ اس لیے مہلت چاہیے زندگی کا ایک رات اور ہم کو مل جائے، تاکہ آج کا حال یہ تو ہے مسلمانوں آج جو زندگی ہم کو ملی ہے ہمارا حال تو یہ ہے جتنی چاہے جوانی دیوانی ہوتی ہے اپنے آپ کو عیاشیوں میں گزار دو۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے 2 پیسے ہم کو مل جائیں تو عیاشیوں کے اندر اڑا دو۔ آج اگر زندگی ملی ہے تو نوجوانوں کا یہ مزاج ہے، کیوں اس جوانی کو
غلط کام کے اندر آپ صرف کر رہے ہو. ہمارا حال یہ ہے, ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دن جو ملا ہے اتنا اس کو عیاشیوں کے اندر گزار دیں, خواہشات کی جو ہے وہ طلبی کے اندر اور خواہشات نفس کی پیروی میں گزار دیں. عزیزان گرامی, یہ نہیں سوچتے کہ موت ایک لمحے کے لیے کبھی بھی آئے گی, اور ایسی حقیقت ہے یہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی تو 30 سال کے ہیں, ابھی تو 40 سال کے ہیں, ابھی تو 25 سال کے ہیں, بڑھاپا آئے گا اس کے بعد عبادت کرے گی, اس کے بعد نمازیں پڑھے گی, اس کے بعد دین کی طرف رغبت کرے گی. نہیں نہیں, کئی ایسے کیسز, میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا. اے بامبے والو, آپ کے لیے تو پھر یہ درس عبرت ہے کہ ہر اسٹیشنوں پر اور آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں لمحہ بھر کے اندر ایک شخص آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر کے اندر وہ حادثے کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور اس بات کا تقاضا کریں. امام علی مقام امام حسین اپنے شہدائے اپنے ایوان و انصار کے ساتھ کربلا کی وادی میں گئے, خود جانتے بھی گئے کہ موت سامنے ہے, شہادت کا جامع سامنے ہے, شہادت کی وہ منزل سامنے ہے, مگر اس کے بعد خوف نہیں ہے, بس اللہ کی رضا کے خاطر کھڑے ہیں. عزیزان گرامی, ہمیں بھی اللہ نے جان دی, ہونا تو یہی چاہیے کہ اس جان کو اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیں. ڈاکٹر اقبال ارشاد فرماتے, علامہ اقبال, جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. امام علی مقام امام حسین اگر رات کی مہلت مانگتے ہیں تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, رات بھر عبادت تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے. عمر ابن سعد کہتا ہے ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے, صبح کے لیے تیار ہو جاؤ. امام علی مقام اپنے ایوان و انصار کو اپنے حجرے میں جمع کرتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے کے سب لوگ بڑے حجرے کے خیمے میں آ جاتے ہیں. 2 خیمے لگے تھے, ایک مردوں کا خیمہ اور ایک خواتین کا خیمہ, پردہ نشین اسلامی خواتین کا, اہل بیت کے وہ پاکیزہ خواتین, وہ عصمت مآب خواتین جو ہیں وہ پردے کے دوسرے حجرے کے اندر تھی, اس خیمے کے اندر. امام علی مقام امام حسین سب کو جمع کرتے ہیں. صحابہ بھی ہیں, آپ کے چاہنے والے بھی ہیں, عزیز و اقارب بھی ہیں. امام علی مقام کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور اس کے حبیب کا نواسہ بنایا, آل بنایا, اس کے حبیب کے گھر میں ہم کو پیدا فرمایا. اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں مقام بلند عطا فرمایا, عزتوں کا تاج ہمارے سر پہ رکھا. امام علی مقام شکرانہ کے جملے ادا کرنے کے بعد کہتے اے میرے ساتھیوں, روئے زمین پر جتنے وفادار تم ہو میرے, آج کسی کے گھر والے اتنے وفادار نہیں. اے میرے ساتھیوں, روئے زمین پر جتنے نیکوکار تم ہیں, شاید اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ تم جتنے میرے وفادار ہو, تم جتنے میرے محبت کرنے والے ہو, تم جتنے وعدہ وفا کرنے والے ہو, تم جتنے نیکوکار صلح رحمی کرنے والے اپنے خاندانوں میں ہو, مجھ سے بڑھ کر خاندان والوں اس طرح کے صلح رحمی کرنے والے کوئی نہیں ہوگی. مگر سنیں, ان بدبختوں کو مجھ سے مطالبہ ہے, میری بیعت کا مطالبہ ہے, میرے خون کے پیاسے ہیں, وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, وہ میرے بیعت کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں. یہ تم سے ان کو کوئی مواخذہ نہیں ہے. رات کی تنہائی ہے, رات کی اندھیری رات ہے, میں چراغ کو بجھاتا ہوں, جس کو جانا ہے وہ اس یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ میں اگر ایسے اعلان کروں اور شرمندگی کے اندر کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو تو میں چراغ کو بند کر دیتا ہوں. میری تم سے گزارش ہے, رات کے تنہائی اندھیرے میں نکل جاؤ. ایک شخص جو ہے میرے اہل بیت کے بھی کسی فرد کو لے کر جا سکتا ہے, گھر کی خواتین کو بھی کر دیا, پردہ نشین عورتوں سے بھی کہہ دیا, جس کو جانا ہے جائے. یہ مسئلہ ان کا میرے ساتھ ہے. گھر کے بچوں سے بھی کہہ دیا, وہ صحابہ اور ایوان و انصار جو آپ کی محبت میں آئے تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. امام علی مقام امام حسین چراغ کو گل کر دیتے ہیں. چراغ بند ہوا, اندھیرا ہو گیا, کچھ دیر خاموشی ہو گئی. بعد میں امام علی مقام چراغ کو روشن کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, سارے کے سارے اپنے جگہ بیٹھے ہیں. ایوان و انصار اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت مسلم بن اوسجہ وہ بھی کھڑے ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر جو امام علی مقام کے چہیتے دوست ہیں اور بزرگ صحابی رسول ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. دیگر ایوان و انصار بھی موجود ہیں. امام علی مقام دوبارہ چراغ کو بجھاتے ہیں, پھر روشن کرتے ہیں, 3 مرتبہ بجھاتے ہیں, پھر روشن کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند جو وہ بھی کھڑے رہتے ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے رہتے ہیں. حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے رہتے ہیں. دیگر صحابی رسول کھڑے رہتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے والے کہتے ہیں اے امام حسین, آپ یہ کیا بات کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. ایسے مصیبت
مصیبت کے وقت میں، ایسے عالم کے وقت میں ہماری اپنی جان بچانے کے لیے، تاکہ ہم آپ کو یہاں پر شہید ہوتا دیکھیں اور اس کے بعد ہماری زندگی ہم جئیں ایسی زندگی پر تف ہو کہ جو ہمیں آپ کے بعد جینا رکھیں، ایسی زندگی سے ہمیں مرنا بہتر ہے اور شہید ہونا بہتر ہے کہ جو آپ کی شہادت کے بعد ہمیں زندہ رکھیں. ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. حضرت مسلم بن اوسجا کہتے ہیں اے امام میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور دشمن کے ساتھ لڑتا رہوں گا کہ میرا نیزہ دشمن کے سینے میں جا کر اندھی میں جا کر ٹوٹ جائے تو میں اپنی تلواروں سے لڑوں گا، اور اگر دشمن میری تلوار کو بھی اپنے ہاتھ میں قبضہ کر لے تو میں پتھر مار کے لڑتا رہوں گا تاکہ میں شہید ہو جاؤں. دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امام اگر مجھے موقع ملا تو میں بالکل لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور یہ لوگ مجھے جلا کر خاک کر دے اور میری ہوائیں خاک کی ہواؤں میں اڑ جائیں اور مٹی میں مل جائیں، پھر بھی میں لڑتا رہوں گا. امام علی مقام امام حسین کو اس طرح کے جملے جب کہنے گے، امام علی مقام شکر کا جملہ پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی یہ صحابہ کا وجدان تھا، یہ صحابہ کا ذوق تھا. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ امام کو اس موقع پر چھوڑ کر جایا جائے، اس لیے کہ سب تو شہادت کے خواہش مند تھے. مسلمانوں میں کیسی بزدلی آ گئی ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف کرتے ہیں، مگر وہ اہل بیت کے گھرانے والے تھے. ارے بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو اون و محمد کی طرح تھے وہ بھی کہتے تھے امام اے ہمارے بابا جان، اے امام حسین ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے آپ کے قدموں میں پیش کر دیں گے. عزیزان گرامی اسلام کے لیے یہی معاملہ تھا. آج قربانی دینے کی بات کریں، اسلام کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ دیگر کام کے لیے وقت ہے، نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ اخراجات کے لیے وقت ہے. دین کا کیا معاملہ آتا ہے سب اپنے آپ کو چراتے ہیں. مگر آؤ وہ اہل بیت کے ایوان و انصار کا معاملہ کیا تھا اور کس طریقے سے لوگ امام علی مقام کے جو وہ خیمے میں آنے لگے تھے. عزیزان گرامی وہاں پر ہے نا اتنے سارے 72 نفوس قدسیہ جمع تھے. رات بھر وہ لوگوں نے عبادت میں گزارے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. وہ قرآن اللہ اللہ، وہ قرآن جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نافذ کیا گیا تھا، وہ قرآن وہ کلام اللہ جو آقا کریم کے سینے مطہرہ پر جو ہے اس کو نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو عظمتوں کا مینارہ ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس کہہ کر اس کو پکارا گیا ہے. وہ قرآن مقدس جس میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل رکھ دیا گیا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے ہماری دنیا و آخرت کے سارے مسائل اس کے اندر رکھ دیے ہیں. وہ قرآن اگر اس کو کوئی بہن اپنے عقیدت کے ساتھ پڑھے اور بھائی کافر بھی ہو تو قرآن کو سن کر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے. اگر بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسا شخص اسلام قبول کرتا ہے، اور خاتون جنت فاطمہ قرآن پڑھتی ہے تو امام حسین نیزے پر بھی اپنے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. عزیزان گرامی یہ قرآن کی برکتیں تھیں، مگر کیا تھا آج ہم نے اس قرآن کو پس پش رکھ دیا، طاق سینے کے سینے پر رکھا ہے. میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، قرآن کو صرف چومنے کے لیے غلاف میں اس کو اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے، یا تو شادی بیاہ کے لیے استعمال کرے گے یا معاذ اللہ استغفر اللہ. ہمارا مزاج تو یہ بن گیا ہے کوئی مر جائے تو سیم دہم چہلم کے لیے قرآن کو پڑھے گے. عزیزان گرامی علامہ اقبال کہتے ہیں اے نادان مسلمان تو نے قرآن کو تلاوت بھی کی اور پڑھا بھی تو کس لیے؟ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب بخشنے کے لیے. اے کاش مرنے والوں کے بجائے زندہ والوں کے لیے پڑھتا. اے حسینی کردار کے ماننے والوں یہاں صرف قصے اور کہانیاں سن کر نہ جانا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہاں سے عہد کر کے اٹھنا، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی. کتنا افسوس ہے آج گانے اور گول بھاجی اور تماشوں کی آوازیں، وہ کفریہ جملوں کی آوازیں ہمارے گھر میں بجتی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ مسلمان کے گھر کا عالم تو یہ تھا کہ جہاں سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی. مگر میرے اور آپ کے گھروں کا حال کیا ہے ذرا محاسبہ تو کر لو، خود کے گرہبانوں میں جھانک لو. امام علی مقام رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، طویل سجدے کرتے ہیں. اہل بیت مطہرات نے جب طویل سجدے کر لی، صبح صادق کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوتی ہے. امام علی مقام امام حسین نے فجر کی نماز ادا کی. ادھر سے بغل بجتا ہے. عمر بن سعد کہتا ہے حسین تیار ہو جائیں. کس لیے؟ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں ورنہ فوراً بیعت کریں. امام علی مقام کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے بیعت تو کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں اس فاسق و فاجر، آپ نے سنا یزید پلید کیسا بدبخت تھا، کیسا بدبخت تھا یزید. اسلامی شریعت کے سب سے پہلے چہرے کو بگاڑنے والا، مس کرنے والا یزید، حرام چیزوں کو حلال کرنے والا یزید، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے والا یزید، شراب کے مٹکوں کو عام کر کے رقص و سرور کی محفلیں جمانے والا یزید، کھلے عام نمازوں کو چھوڑنے والا یزید، اپنے چہرے سے آقا کریم کی سنت مبارکہ داڑھی کو نکالنے والا یزید، کتوں کے بندروں کی اور مرغوں کی لڑائی دیکھنے والا یزید، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اہل بیت مطہرات پر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اجلہ صحابہ پہ جو لان تان کرنے والا اور ان کے خلاف میں نازبات کرنے والا، یہ سب سے بڑا بدبخت کوئی تھا اسلام کے اندر تو وہ یزید تھا پہلا شخص. اور اگر یہ شخص امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کرے، دو طرح کی امامت ہے.
ایک امامت صغرا ایک امامت کبرا ہے. آپ جانتے ہیں امامت صغرا کس کو کہتے ہیں؟ جو مسجد کا امام ہوتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسجد کے امام کے اندر اگر کوئی چیز برائی ہو، اگر وہ شرابی ہو، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اگر کوئی برائی کا عادی ہے، چوری کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، گناہ کا مرتکب ہے، ہم کبھی گوارا نہیں کرتے کہ ہماری مسجد کا امام وہ بے حیائی کا شکار ہو، گناہ کا شکار ہو، گناہ کا مرتکب ہو، فاسق و فاجر ہو. تو سوچے جب کوئی امام کو برداشت نہ کرے تو اس امام کی بات جس کو امیر کہا جاتا جو پوری قوم اور ملت کا اور امت کا خلیفہ بنتا ہے، اگر وہ بدبخت اس طرح کا ہوگا تو پھر اسلام کا منصب کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور رعایا جو ہے نا اپنے بادشاہ کے حکم پر ہوتی ہے. اور امام علی مقام امام حسین کو معلوم تھا کہ اب تک جو میرے نانا نے قربانیاں دی، طائف کے میدان میں جو آقا کریم نے پتھر کھائے، خون سے نالے لبریز ہوئے، اور پھر مکہ کی صحبتیں، مدینے کی صحبتیں، بدر میں جتنے صحابہ شہید ہوئے، احد میں صحابہ شہید ہوئے، آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس کے بعد امیر حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ چبایا گیا، امیر حمزہ کا بستہ کیا گیا، سرکار کے شجاعت سید الشہداء امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، آنکھ کاٹے گئی، ناک کاٹے گئی، زبان کاٹے گئی، اور پھر اس کو بنا کر جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی. وہ اصحاب رسول کی شہادت ہے، بدر و حنین کی شہادت ہے. امام علی مقام یہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں جو ہے خلافت کے دور میں کس طرح اسلام کو پیش کیا. فاروق اعظم کی وہ 10 سالہ زندگی، عثمان غنی کی دردناک شہادت، 40 دن میں بھوکے پیاسے رہ کر، اور پھر بلوائیوں کا زور، مولا کائنات حیدر کرار نے بھی جو شہادتیں پیش کی، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی وہ شہادت جو زہر دے کر کی گئی. امام حسین دیکھ رہے تھے اگر یہ حال رہا تو پھر اس کے بعد اس بدبخت کو میں کیسے اس جگہ پر بیٹھنے دوں؟ اگر یہ بیٹھ گیا تو حال یہ ہوگا کہ امت کے اندر اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا، اسلام کا رخ بدل جائے گا، تصویر اسلام ختم ہو جائے گی. عزیزان گرامی، امام علی مقام نے سوچا میرا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جانا بہتر ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس جیسے بدبخت کو میں نہ بیٹھنے دوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن کا مفہوم ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کبھی تم برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو. تمہیں اللہ نے طاقت دی، اقتدار دیا، قوت دیا، پاور دیا، تو برائی کو روکو، اس لیے کہ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم طاقت سے نہیں روک سکتے، پاور نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے آپ کی، تو اس چیز کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اس چیز کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرو یہ برائی ہے، اس کے حوالے سے سمجھاؤ. اور اگر اس بات کو بھی نہ مانیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بھی آپ کے پاس پاور نہیں تو وہ چیز کو، برائی کو دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، نہ کہ اس میں ملوث ہو جاؤ. فرمایا گیا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا اور آخری حصہ ہے، کم تر درجہ ہے. مسلمانوں اپنا محاسبہ کرو کس کیٹیگری میں ہم اور آپ ہیں، ایمان کے کس پوزیشن میں ہم اور آپ ہیں. آقا کریم علیہ السلام تو امام علی مقام تو وہ اعلیٰ درجے پر تھے کہ آپ کے پاس وہ قوت و طاقت تھی کہ میں کچھ بھی کروں گا اس کو سے روک کے رہوں گا. بہر کیف المختصر اعلان ہو گیا کا جنگ کرنے کے لیے کیا تھا. امام علی مقام اتمام حجت کے لیے آئے، بار بار امام نے اتمام حجت فرمائی، آ کر کھڑے ہوئے اس لشکر کے سامنے، 22,000 کا لشکر جرار. کہا اے سنو کوفہ والو، تم بے رحم، بے وفا، بے دل، تم نے ہمیں خطوط لکھ کر بلائے اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ امام یہاں پر آئے، ہم تمہاری اقتدا کریں گے. وہ جو جنگ کے اندر لوگ جو کھڑے تھے تلواریں لے کر امام کے خلاف کے اندر، امام علی مقام امام حسین نے ان کے نام لیے، وہ سرداروں کے نام لیے، یہ تم نے خط بھیجے تھے، ہم نے تو تمہارے کہنے پر اس سفر کو باندھا اور یہاں پر آئے. تم ہی تو چاہتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں. کیا تم نہیں جانتے میں دنیا میں نبی کا نواسا، واحد وہ نواسا ہوں، شرط طاقت تک کوئی نہیں ہے. کیا تم میری اہمیت کو نہیں جانتے؟ تمہارے کہنے پر تو ہم یہاں پر آئے ہیں. اس طریقے سے امام علی مقام اپنی حجت پیش کرتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، جنگ کا معاملہ ماحول نہ آئے. امام علی مقام نے کہا میں نے تمہارے سامنے جو ہے وہ 3 ترکیبیں بھی پیش کی ہیں، 3 باتیں پیش کی ہیں، تم اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر تم نہیں بلاتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے جہاں سے آیا تھا مکہ کی طرف ادھر جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے سے باہر جانے دیا جائے، یا پھر یزید کے اور میرے معاملے کو اپنے حوالے چھوڑ دیں، تم اس درمیان میں نہ پڑے. مگر وہ بدبختوں نے کہا، عمرو بن سعد نے، اے حسین بولنے کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اتمام حجت کر لیا، کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کرو. امام علی مقام نے کہا جب تم میرے خون کے درپیش ہو تو پھر آ جاؤ، کون چاہتا ہے کیا چاہتے آ جاؤ. امام علی مقام علیہ السلام نے بات کو پوری کی. ادھر سے عمرو بن سعد نے ایک تیر نکالا اور قیم حسین کی طرف بھیجا اور کہا اے کوفہ والو یاد رکھو سب سے پہلے تیر کسی نے چلایا ہے تو عمرو بن سعد نے چلایا ہے. جنگ کا آغاز عمرو بن سعد کہتا ہے. ادھر جناب حور کھڑے ہیں، کون حور؟ جو پہلے سے 10 دن پہلے سے آئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، امام علی مقام کا پہرہ داری کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت حور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت حور نے جا کر کہا عمرو بن سعد سے کیا تو واقعی
واقعی امام حسین سے جنگ کرے گا؟ کیا تو اہل بیت کے گھرانے والوں کو قتل کرے گا؟ تو عمرو بن سعد نے کہا ہاں ہاں، آج جو ہے یہاں پر سر آسمانوں میں اچھلیں گے، آج سر ہواؤں میں اچھلیں گے۔ عزیزان گرامی، عمرو بن سعد جو تھا اس کا حال یہ ہے کہ اس نے جب بدبخت نے یہ ساری بات کی تو حضرت حر کہنے لگے کیا تو واقعی میں یہ کرنے والا ہے؟ کہا یہ تو اس لیے نہیں آئے تھے، اور انہوں نے جو کچھ باتیں بھی تجویزیں بھی پیش کی تھی، پھر تو کیوں نہیں مان لیتا؟ جا کر ہم ابن زیاد سے کہتے ہیں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عمرو بن سعد کہتا نہیں نہیں، یہ ابن زیاد ہی کا حکم ہے، یہ یزید کے ہی ذریعے حکم آیا ہے کہ اب ہم کو ان کو یا تو بیعت کریں یا قتل کر دیے جائے گے۔ عمرو بن سعد کی یہ بات سن کر حضرت حر جو ہیں وہ گھوڑے پر کھڑے ہیں، پسینہ چھوٹا ہے، پیروں میں کپکپاہٹ ہے اور ایک الگ سا ماحول ہے۔ حضرت حر کے قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے جو فوج میں آیا تھا، کہتا ہے حر کیا بات ہے؟ تیری بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے جنگوں میں ہم نے تجھ کو دیکھا ہے، تو اکیلا شخص ہزاروں پر غالب رہتا تھا، مگر آج تو تھر رہا ہے، پسینہ تیرا چھوٹ رہا ہے، کس کیفیت کے اندر ہے؟ جناب حر کہتے ہیں مجھے ایک طرف لگ رہا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، میں کیا کروں؟ اہل بیت مطہرات سے جنگ کیا جائے گا، حسنین کریمین سے، امام حسین سے جنگ کیا جائے گا، سبط رسول سے جنگ کیا جائے گا، ہم ان کے خون کو کیسے بہائیں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کل قیامت میں کیسے شفاعت کے متلاشی ہوں؟ عزیزان گرامی، جناب حر جو ہیں ایڑی لگاتے ہیں گھوڑے کو اور فوراً امام علی مقام کے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور امام حسین کے قدموں میں جا کر پکڑتے ہیں، یا امام مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوگے اور آپ کے یہ لوگ خون بہانے کے اوپر پڑ جائے گے اور آپ کی جان کے دشمن ہوگے، اے امام یہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اگر میں پہلے کوشش کرتا تو آپ کو واپس جانے دیتا، مگر امام اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ کیا ابھی بھی اللہ کے حبیب مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے نانا مجھے کل قیامت میں شفاعت کروا دیں گے میں آج اگر آپ کی بارگاہ پہ توبہ کروں؟ امام علی مقام نے کہا ہاں حر، تجھے کل قیامت میں اللہ معاف فرما دے گا، جہاں ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں، اہل بیت بھی تجھے معاف کرتے ہیں، ہمارے نانا بھی تجھے معاف کرے گے۔ ادھر سے حر کھڑے ہوتے ہیں، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، حضرت حر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا امام آپ کے مقابلے میں، اور پھر ان کو میں ان کے چھکے چھڑا دوں اور ان کو فنار کر دوں۔ امام علی مقام کہتے رک جاؤ، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر، دوسرے صحابی رسول حضرت مسلم بن اوسجا، تیسرے صحابی رسول زہیر بن قین، یہ اس طرح کے 3 بڑے اجلہ صحابہ جن کی عمر 70 72 80 سال کی تھی، وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، امام انہیں بھی روک دیتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے عمیر بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ تھے کہ جن کے بھی 17 ہی دن ہوئے تھے شادی ہو کر، نوجوان تھے، کوفہ کے یا قریب کے رہنے والے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی ماں کو معلوم پڑا کہ امام علی مقام کربلا کے اندر ہے اور ان کے خلاف میں جنگ کی جانے والی ہے، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں سوال تجھ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا تو میری خواہش کو پورا کرے گا؟ کہا ماں آج تک میں نے کبھی تیری خواہش کو رد نہ کیا، بتا کیا مجھ سے مطالبہ کرتی ہوں؟ کہتی ہے بیٹا حسنین کریمین، امام حسین اور ان کے حیوان و انصار جو کہ اہل بیت کے گھرانے والے، خاتون جنت کی آل آج کربلا کے میدان میں ہیں اور ان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تو جائے اور ان کے بارگاہ میں اپنے قدموں کو نچھار کر دے، ان کے قدموں میں اپنے سر کو نچھاور کر دے اور جا کر شہید ہو جا ان کے نام پر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، مگر ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، 17 ہی دن ہوئے ہیں، میں جا کر پہلے اپنی زوجہ سے اجازت لے لوں اور اس کو کہہ دوں کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کہنے لگی نہیں بیٹے، بیویاں اور عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ تجھ کو روک دے۔ کہا نہیں، اس کی محبت ایسی نہیں کہ وہ مجھے روک دے گی، میرے دل میں اس سے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے۔ وہ جا کر بیوی کو کہتے ہیں اے میری پردہ نشین خواتین مائیں بہنیں سنیں، وہ بیوی بھی کتنی اعلیٰ تھی، آج اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو مائوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، آج اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو بیویوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، آج اگر دینداری کی طرف لوگ رغبت کر جائیں تو کہتے تم تو ملا بن گئے ہو، تم تو بڑے دیندار بن گئے ہو، تمہیں ہماری خواہشات کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ سنے وہ قوم کی کیسی عورتیں تھیں، وہ پاک دامن اور اسلام شعار مقام کی عورتیں، ان کا یہ معاملہ تھا۔ بیوی کہنے لگی اے وہاب بن سنو میری تم سے گزارش ہے، اگر تم جا رہے تو پہلے ایک وعدہ کرو، مجھے بھی ساتھ میں خیمے حسین میں لے کر چلو، اور اگر تم شہید ہو جائیں تو کل جنت میں اکیلے نہ جانا جب تک مجھے ساتھ نہ لے جانا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں بھی جا کر ان کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں۔ حضرت وہاب بن عمیر بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے جنگ میں جاتے ہیں، دشمنوں کے خلاف میں آواز لگاتے ہیں، بدبخت وہاں سے کچھ لوگ اٹھ کے آتے ہیں۔ جنگ کا دستور رسول ایسا تھا کہ جب بھی جنگ کی جاتی مکہ کے اندر، عرب کے اندر، تو پہلے ایک افراد آمنے سامنے آتے اور پھر ان کے درمیان میں جنگ ہوتی، پھر اس کے بعد دوسرے افراد آمنے سامنے آتے، پھر اس کے بعد درمیان میں جنگ ہوتی۔ ایک ساتھ پورا لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہلے نہیں آتا، ابتدا کا اسٹارٹ اور اسی طریقے سے جنگ کا آغاز ہوتا۔ وہاب بن عمیر کلبی ایک کو بلاتے ہیں، عمر بن سعد، زمر جوشین اور اس طرح کے مردود لائن جو تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے خاندان کے والوں کو بھیجو، بڑے بڑے صحابہ کا نام لیتے، کہتے پہلے میرا تو مقابلہ کر لے۔ وہاب بن عمیر کلبی کہتے ہیں میں کلب کا رہنے والا ہوں، میرا علاقہ جو ہے، میرا قبیلہ جو ہے وہ کلب کا ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے، اور پھر تم میرے مقابلے میں آیا گئے۔ عزیزان گرامی، وہ اس طریقے سے تلواریں وہ کرتے تھیں۔
درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی بیٹا بات مت صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں. حضرت وہاب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، وہاب بن عمیر بن کلبی، آپ جو ہے وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں. پہلے یہ شہید ہونے والے، اور روایت میں آتا کہ حضرت حور بھی ہیں. اور میں جتنی انشاءاللہ شہادتیں آج بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ترتیب وار ویسی تو نہیں، مختلف کتابوں کے اندر الگ الگ طریقے سے ترتیب آئی ہے. کسی نے پہلے ان کا تذکرہ کیا، کسی نے بعد میں ان کا تذکرہ کیا. بہرکیف یہ شہید ہونے والے وہ ہیں کہ آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، امام علی مقام اہل بیت کے لیے اپنی پہلی شہادت پیش کرتے ہیں. ادھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ وہاں سے حضرت حبیب بن مظاہر، وہ امام علی مقام امام حسین کے ایسے محب تھے، ایسے عزیز دوست تھے کہ آپ نے فرمایا حسین مجھے جانے دو. آپ کو بڑا ذوق شہادت کا جذبہ تھا. آپ تلوار لے کر نکلتے ہیں اور اس سے پہلے پھر مسلمین اور سجا جاتے ہیں. کہتے نہیں حبیب تم رک جاؤ، میں پہلے جاؤں گا. یہ جانثار صحابہ جو حضور کے تھے اور یہ بڑے بزرگ صحابیوں میں جن کا شمار تھا، یہ وہاں پر پہلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. کئی یزیدیوں کو فنار کرتے ہیں، جنگ کا ماحول ہی تبدیل کر دیتے ہیں. یزیدی ڈرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر پھر کیا تھا، ایک ساتھ وار کرتے ہیں. مسلم اور سجا اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ وار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، حبیب بن مظاہر قریب پہنچنے والے تھے، ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. یہ بدبخت بڑے خطرناک تھے. ان کو جو ہے نا بالکل ان کے سینوں پر جو ہے وہ سور کے بال آ چکے تھے. ان کے نظروں میں صرف خون جو تھا دنیا کی خواہشات تھی اور دنیا کی طلب تھی. عزیزان گرامی، جب حبیب بن مظاہر نے دیکھا کہ یہ سارے معاملات ہیں، آپ آگے بڑھنے لگے. امام علی مقام امام حسین ان کو پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حبیب بڑے عزیز تھے امام حسین کے لیے. آج بھی اگر کربلا آپ کا جانا نصیب ہو، اللہ سب کی حاضری کربلا میں پہنچا دیں. ہم نے دیکھا ہے کربلا کے اندر جتنے شہدائے کربلا ہیں، وہ جو کھڑے ہوئے تھے ان کے مزارات ہیں وہ الگ ایک جگہ پر ہیں، مگر حضرت حبیب بن مظاہر کا الگ سے روزہ بنا ہے. امام علی مقام امام حسین کا، حضرت علی اکبر کا، حضرت علی اوسط کا اور حضرت حبیب بن مظاہر کا الگ سے بنا ہوا ہے. حضرت حبیب بن مظاہر بھی جنگ کے میدان کے اندر جاتے ہیں اور پھر کرب و فرق کے ساتھ میں وہ حبیب بن مظاہر جنہوں نے آقا کریم کے ساتھ بھی بہت ساری جنگیں جو ہے اس میں شرکت فرمائی تھی، آپ کو یزیدوں کے سامنے جاتے ہیں، ان کو للکار کر پکارتے ہیں. ایک کے بعد ایک یزیدی آتے ہیں، ان کو فنار کرتے ہیں. بدبخت جب دیکھتے ہیں کہ غلبہ بڑھ جاتا ہے تو کہتے 100 مل کر چلے جاؤ، وہ 200 مل کر چلے جاؤ، 500 مل کر چلے جاؤ. اس طریقے سے جاتے ہیں اور مل کر ایک ساتھ وار کرتے ہیں. حبیب بن مظاہر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اب شہادتوں کا سلسلہ سنیں، ایک نہیں دو نہیں، بار بار ایک کے بعد ایک شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ 10 تاریخ جو ہے صبح کا وقت ہے اور شہادتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. تیسرے صحابی رسول جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، یہ وہ زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. زہیر بن قین جن کے حوالے سے آتا ہے، یہ وہ تھے جو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت سلمان فارسی نے جو ہے ان کو یہ بشارت دی تھی ایک وقت آئے گا کربلا کے اندر کہ تم امام علی مقام تمہیں ملے گے اور جب ان کی جان پر تم ان کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دے گے تو تم اس وقت اپنے آپ کو خوش نصیب پاؤ گے. حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور وہ کہتے کہ اب میں جنگ کے میدان میں جاتا ہوں. آپ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں. بدبختوں کا عالم یہ تھا، بزدل تھے، مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایک آتے تو وہ تو کھیرے اور ککڑیوں کی طرح کٹ جاتے. کسی کا جو سر جو ہے وہ دھڑ پہ نہ رہتا. ایک ایک بار اس طریقے سے اہل بیت کے گھرانے کا اور ایوان و انصار کا ہوتا کہ کوئی برداشت نہ کرتا، اس لیے کہ وہ بزدل لوگ تھے، اس لیے اتنے ہزار لشکر کے ساتھ آئے تھے. اگر مرد ہوتے تو اتنا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا لشکر لے کر نہ آتے، بلکہ ان کی صفت زنانہ تھی، ان کی سوچ زنانہ تھی. عزیزان گرامی، حضرت حبیب بن مظاہر کے بعد حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. ایک اور نام ملتا ہے عبداللہ بن عمیر بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوفہ کے قریب تھے. ان کو خبر ہوتی ہے ان کا پڑاؤ کہیں اور تھا اور یہ حج سے واپس کسی اور جگہ سے سفر کر کے جا رہے تھے. ان کو معلوم پڑتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین یہاں پر ان کو قید کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. تو وہ بھی اپنے حوال کے ساتھ میں یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ بھی جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس طریقے سے ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. عزیزان گرامی، 10 محرم الحرام کا دن ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہے. اور آج کا مسلمان یوم عاشورہ کے دن کیا کرتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ میری قوم کے اندر تو کچھ جاہل ایسے بھی ہو چکے ہیں، رافضیت کی بنیاد پر، تفضیلوں کی بنیاد پر ان کا عالم یہ ہے کہ یا تو ماتم کرنے جاتے ہیں، ماتم دیکھنے جاتے ہیں. ایسے اہل سنت میں بھی عقیدہ پیدا کرنے والے ہو گئے ہیں کہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یاد رکھنا، نہ ہم اہل رافضیت میں سے ہیں، نہ تفضیلیت میں سے ہیں، نہ خارجیت کے اندر سے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں. ہم صحابہ سے بھی وہی محبت کرتے ہیں،
اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ہم خرافاتوں کی کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ڈھول تاشے بجانا اور لہو لہاب کے کام کرنا، غیر شرعی کام کرنا، کودنا پھلانگنا، یہ اسلام کا شعار نہیں۔ محرم الحرام کا یوم عاشورہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، انشاءاللہ آخری وقت میں اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا۔ وہ دن تھا، یہاں پر ایک سوال میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کل کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور ضرور آپ کے بھی ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ آج کل ایسے خارجی پیدا ہو چکے ہیں، ایسے بدبخت جو اپنے آپ کو اہل خبیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور کہے کہ اہل حدیث، وہ تو اہل خبیثوں میں جن کا شمار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا امام حسین بن علی اور یزید بن معاویہ، یہ درمیان میں دو شہزادوں کا معاملہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو اقتدار چاہیے تھا، خلافت کی کرسی چاہیے تھی، امام علی مقام کو منصب خلافت چاہیے تھا، تو دو شہزادوں کے درمیان میں معاذ اللہ اس کے حامی آج بھی یزید پلید کے لوگ، آپ کے کلمہ گو نمازیں پڑھنے والے، آپ کے درمیان رہنے والے آپ کو ملے گے، اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، اگر یہ مانے کہ یزید اس میں اس کا کچھ رول نہیں تھا، تو پھر عمرو بن سعد کی اپنی مرضی سے یہ سارے کام کر رہا تھا۔ وہ تو ایک علاقے کا صرف گورنر تھا، اور وہ تو گورنر بصرہ تھا، پھر وہ کوفہ کیوں اٹھ کر آیا؟ اگر یہی معاملات گئے تو پھر ابن معاویہ کا خط جو تھا یزید پلید کا، وہ ولید بن عقبہ کو مدینے کے گورنر کو کیوں دیا گیا؟ اور اس خط کا مضمون یہ کیوں تھا کہ میری بیعت کروائے جائے خلافت کے لیے حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے، اگر نہ مانے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیوں تھا؟ فرمایا گیا شام سے تیر چلا اور وہ کوفہ کربلا پہنچا، یہ تیر چلانے والا کوئی اور نہیں، یزید ہی تھا، اور یزید ہی کے حکم پر یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور اس کا اصل ذمہ دار یزید ہے کہ اس کے کہنے پر امام علی مقام اور ان کے ایوان و انصار کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر آپ بعد کربلا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل میں آپ کو بعد کربلا بھی سناؤں گا کہ کربلا کی شہادتوں کے بعد کیا حال ہوا اہل بیت کے گھرانے پر بھی، اور مسجد نبوی پر، مدینہ شریف پر، حرمین شریفین پر کس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے صحابی کیوں نہیں آئے تھے جنگ میں ساتھ میں؟ مدینے کے صحابہ کیوں نہیں آئے امام حسین کے ساتھ کربلا میں؟ کیوں ہر جگہ صحابہ ساتھ میں رہتے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ تو پھر امام اہل بیت اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں پہنچے تو مدینے میں جو اجلہ صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، اور اتنا بڑا لشکر اسلام تھا، امام علی مقام کے چاہنے والے تھے، تو وہ سارے لوگ امام حسین کی مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ سوال کا جواب سنتے جائیں، اس لیے کہ ایسے کیڑے پیدا کرنے والے لوگ آپ کو دکھیں گے ذہنوں کے اندر۔ یہ بات سمجھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بات سوال کا جواب یہ کہ آپ جب کربلا کے لیے مدینے سے نکلے تو آپ کا تصور کربلا تھا ہی نہیں، آپ سفر کربلا کے لیے نکلے ہی نہیں، آپ کوفہ کے لیے بھی نکلے نہیں، آپ مکہ کے شہر میں سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ جو امام علی مقام کے بیٹے امام حسین کے دوسرے بھائی ہیں، تو آپ نے بھی آپ کو منع کیا تھا، مگر وہ خود مکہ میں رہ گئے۔ جب گھر کے فرزند، گھر کے اہل و عیال میں سے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر جو جعفر طیار کے بیٹے ہیں وہ بھی مدینے میں رہ گئے، اسی طریقے سے حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے مثنیٰ ابن حسن جو ہے وہ وہاں پر رہ گئے، اور بھی گھرانے اہل بیت کے کچھ لوگ تھے۔ پھر دوسری بات، تمام صحابہ نے یہی کہا اگر امام کہہ دیتے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، قسم خدا کی پورا مدینہ اٹھ کر آ جاتا، مکہ کے پورے شہزادے اٹھ کر آ جاتے، یمن و شام، حجاز، کوفہ، سب طرف سے امام حسین کے لیے لوگ پوری دنیا سے مسلمان آ جاتے۔ سب چھوڑیں، امام علی مقام مکہ سے جب نکلے وہ 8 ذی الحجہ ہی تو تھی کہ پورے دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو گئے، وہ کہاں پہنچ رہے تھے؟ مکہ پہنچ رہے تھے۔ اگر امام اعلان کر دیتے کہ میں کوفہ یا کربلا جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو سارے حاجیوں کا قافلہ ادھر چل آتا، مگر امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے صحابہ کو جنگ کرنے نہیں آئے۔ دوسری بات، کہا کربلا میں کیوں نہیں پہنچے؟ کربلا سے مکہ اور مدینے کا فاصلہ آپ دیکھیں کتنا طویل سفر گئے، کتنے 3 مہینوں کے مسافت کا سفر، جو 2 مہینے 3 مہینے کے مسافت کا سفر، اور 4 مہینے لمبا اس کو اگر گئے تو امام علی مقام پڑاؤ کرتے چلے گئے، اتنا طویل سفر۔ اس دوران میں کہ واٹس ایپ تھے، سوشل میڈیا تھا، انسٹاگرام تھا، یا فون کال تھے کہ اگر صحابہ کو پتا چلے اور صحابہ فوراً پہنچ جائے، 7 تاریخ کو معلوم پڑے کہ یہاں جنگ کی جا رہی ہے، یا 1 محرم الحرام کو معلوم پڑ گیا تھا جنگ کی جا رہی ہے، تو کیسے پہنچے؟ عزیزان گرامی، کسی کی باتوں میں نہ آئے اور گمراہ عقیدے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ امام علی مقام امام حسین کے جو کہ چاہنے والے ایوان و انصار شہید ہونے لگے، اب کیا ہوتا؟ اب شہادت کا سلسلہ جو آگے بڑھا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ جب حضرت مسلم بن
अकील रदी अल्लाह तआला के बेटे, वो कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला। वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से इजाजत चाहते थे, या मेरे बाबा इजाजत दीजिए, ए चचा इजाजत दीजिए, मैं जंग के मैदान में जाऊं। इमाम अली मकाम ने कहा, अभी अभी तो मुस्लिम की शहादत हुई है, और अभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई दोनों जो इब्राहिम और मोहम्मद थे वो भी शहीद हो गए, तो अब तुम भी जो है उनकी शहीद हो जाए और उनके घराने से तुम भी ना बचो। इमाम अली मकाम को मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो थे हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे बाप के वालिद मोहतरम के खून का मुझे बदला इन कुफियों से लेने दीजिए, और आपके कदमों पे मुझे जानिसारी के लिए मौका इनायत फरमाइए। हजरत जनाब मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो हैं अब्दुल्ला बिन मुस्लिम जो है वो मैदान काराजार में पहुंचते हैं। अजीजा ने गिरामी, अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये मामलात होना शुरू हो गए कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला के वो फर्जंद जो हैं वो जाकर ऐलान करते हैं, मैं अब्दुल्ला हूँ इब्ने मुस्लिम, तुमने मेरे बाप को जो है वो कूफा की जमीन पर कत्ल किया, और तुमने उनको धोखे से बुलाया, और तुमने मेरे नन्हे भाई हजरत इब्राहिम और मोहम्मद को भी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ए लोगो, ए बददिलो, ए बेरहम दिल वालो, ए बेवफा वालो, तुमको ख्याल न आया तुमने अहले बैत के खून से जो अपने हाथों को दामन को दागदार किया के? क्या तुम उम्मीद करते हो कल तुम अल्लाह की बारगाह में उसके रसूल की बारगाह में मुंह दिखाने के लिए और जवाब देने के काबिल हो गए? मगर वो क्या थे, बदबख्त थे, उनके ऊपर जो है वो कुछ असर ना हुआ और वो जंग के मुकाबले में सामने आ गए। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम पहुंचते थे और उनका मुकाबला करते थे, ऐवान अंसार घर वाले सब देख रहे थे, और उनके बाद वो अपने हुनर दिखाते थे। औलाद अली के घरों के ये वो शान वाले लोग थे, हजरत अली के भाई हजरत अकील के बेटे, और ये पोते थे हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो थे अब्दुल्ला। इन्होंने वो कर्ब और जर दिखाया और उसके बाद कई जो है वो कुफियों को जो है और यजीदियों को फिन्नार किया, उसके बाद वो भी जामे शहादत पीते थे। इसके बाद क्या था, मुस्लिम बिन अकील के जो दूसरे भाई थे हजरत अकील के बेटे जिनका नाम आता है जाफर बिन अकील, मोहम्मद बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, ये लोग सारे खड़े हो जाते थे और कहते इमाम अली मकाम से, ए हुसैन हमें इजाजत दीजिए, हम जाए जंग के मैदान के अंदर और हम इनका मुकाबला करें, और हम इनका मुकाबला करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें इस एतबार से ये वो लोग थे कि जो जाकर मैदान जंग में उतरते थे, एक के बाद एक दिगर भाई जाते थे और जामे शहादत को नोश फरमाते थे, कईयों को फिन्नार करते थे। ये बदबख्त का मामला ये था, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जब ये लोग मिलकर आए, एक से किसका बार मुकम्मल लगी होता तो झुंड बना कर आते और फिर तीरों की बारिश करते, तीरों के नेज़े लगाते, और जब तीर एक साथ पड़ते तो फिर कोई ताब ना लाता, वो सहाबा थक जाते, वो अहले बैत वाले थक जाते, और फिर ये मिलकर वार करते तलवारों से, नेज़ों से, और इनकी अन्य खींच कर निकाल लेते। हजरत मुस्लिम बिन अकील के चारों बेटे जब शहीद हो गए तो हजरत मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तजा के वो जवान जो उम्मे बनीन के वतन से थे, जो हजरत खातून जन्नत के विसाल फरमाने के बाद मौलाए कायनात ने जो उम्मे बनीन, उनका भी नाम फातिमा था, जो बड़े बहादुर और जुर्राना खानदान से जिनका ताल्लुक था, उनके ये फर्जंद थे। 4 से 5 फर्जंदों का तस्करा आता है, ये वो उनके फर्जंद थे और उनका नाम भी क्या था, अल्लाह अल्लाह। आज कहते हैं कि अहले बैत और मौलाए कायनात को सहाबा खुलफाए सलासा को उनके दरमियान इख्तलाफात थे। नादानो, तुमने तारीख पढ़ी कब है और तुमने उठाकर इस्लाम की तारीख को जाना कब है? हजरत अली ने जब इनके बेटे से वतन से बच्चे पैदा हुए तो पहले बेटे का नाम अबू बकर बिन अली रखा, दूसरे बेटे का नाम उमर बिन अली रखा, तीसरे बेटे का नाम उस्मान बिन अली रखा, चौथे बेटे का नाम जाफर बिन अली रखा, अपने चचा के नाम पर, अपने भाई के नाम पर। और इस तरीके से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के ये वो चाचा हजरत अब्बास अलमबरदार भी जो थे वो मुस्लिम बिन अकील, वो हजरत अली उम्मे बनीन के बेटों में उनका शुमार था। ये तीनों चारों लोग जो थे ये मैदान काराजार में उतरते थे। क्या था, जब अम्र बिन साद से उसने जब इब्ने जियाद को खत लिखा था कि इमाम हुसैन के मामले में क्या किया जाए, तो शिमरलाइन जो था बदबख्त, वो खत लेकर गया था अम्र बिन साद को कि तुम यहाँ पर नरमी ना दिखाओ, हुसैन से बैत लेना है। तो यहाँ पर है ना अब्दुल्ला बिन मुबा या महल नाम का एक शख्स था जो उम्मे बनीन का भतीजा था और कूफा का रहने वाला था, उम्मे बनीन का भतीजा और कूफा का रहने वाला था। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आवाज आ रही है आपको? आखिर तक गुफ्तगू समझ आ रही है आपको? जोर से दरूद शरीफ पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदी। तो वो अब्दुल्ला बिन अबी महल जो था उसने है ना इब्ने जियाद को कहा, बदनिहात को, कि जो इमाम हुसैन के काफिले में खेमे में जो उनके साथ वाले उसमें मेरी बहन के, मेरी जो है मामूजात, उसके वो मामूजात भाई थे, उसने कहा मेरे फूफी के बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं तू उनकी अमान लिख दे।
تو ابن زیاد نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر تیرے رشتہ دار ہے تو ہم اس کے امان لکھ کر دے دیتے ہیں۔ ادھر شمر ذی الجوشین نے جو تھا، مردود شمر لائن جو ہے، وہ امان نامہ لے کر آیا اور خیمے میں آواز لگائی کہ حضرت علی کے وہ بیٹے جو ام بنین کے وطن سے گئے، اور ان کا نام لیا، یہ جو ابوبکر بن علی تھے اور عمر بن علی تھے، عثمان بن علی تھے، حضرت عباس علمبردار جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عباس بن علی تھے، ان کو کہا کہ میرے بیٹو میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تمہیں امان ہے، تم واپس آ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم خیمے حسین سے نکل کر اس جگہ سے نکل کر ادھر ہمارے طرف آ جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے بدبخت، ہمیں تجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی امان کافی ہے، اور کہتے ظالم تو ہماری امان لے کر آیا ہے، تجھے ہماری جانوں کی تو فکر ہے، مگر نبی کا ایک نواسا، ایک لوتا نواسا آج جو دنیا میں ہے، ان کی تجھے زندگی کی فکر نہیں، ان کے جان کی تو امان نہیں لے کر آیا، ہمیں تیری ایسے امان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک جو ہیں اپنے ہنر دکھاتے ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ علی کا گھرانہ وہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا ہر بچہ جب جہاں پیدا ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ شیر خدا پیدا ہو گیا ہے، شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ایسے جلال تھا، ایسی جرأت تھی، جب وہ جاتے تو وہ کہتے ارے یہ اکیلے نہ جاؤ ان کے مقابلے کے اندر، اس لیے کہ علی کا خون ہے، حیدر کرار کا خون ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات نے ایک جنگ کے موقع پر، وہ جو جنگ خندق تھی یا پھر وہ خیبر کا موقع تھا، جب آپ نے مرہب پر ایک تلوار لگائی تھی تو وہ تلوار مرہب جیسے پہلوان کو جو 1000 کے مقابلے میں ایک تھا اس کو کاٹتے ہوئے زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں علی کے تلوار کا ایک وار اور دنیا میں سارے لوگ مل کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کی طاقت وہ تھی، علی کی شجاعت وہ تھی۔ حضرت علی ایک مرتبہ کوفہ میں اپنی خلافت کے دور میں بیٹھے تھے اور آپ جو ہے نا وہ اخروٹ کاٹ رہے تھے، اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کیا بات تھی اخروٹ ٹوٹتا نہیں تھا۔ ایک نوجوان بچہ آیا اور اس نے دیکھ کر سوچنے لگا یہ وہی علی حیدر کرار ہے جنہیں فاتح خیبر کہتے ہیں، کہ جنہوں نے خیبر کا 40 من کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اخروٹ ٹوٹتا نہیں۔ وہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی نے کہا اے بچے، اے نوجوان، کیوں تو مسکراتا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کہا نہیں نہیں، تو بتا تو صحیح تو کیوں مسکراتا ہے؟ شاید تو اس بات کے لیے مسکرا رہا ہے کہ علی حیدر کرار جو ہے خیبر کا دروازہ توڑنے والا، اس سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے، جب اس ضعیف سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تو خیبر کا دروازہ کیا توڑا ہوگا؟ حضرت علی کو جب اس شخص نے دیکھا، وہ شخص نوجوان نے کہا ہاں حضور، بس یہی دل میں خیال آیا تھا۔ حضرت علی جو ہے وہ فوراً اخروٹ کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور بالکل اپنی داڑھی کو مبارک کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کر حیدر کرار جلال میں فرماتے ہیں بیٹا لا، آج بھی اگر کوئی خیبر کا قلعہ ہے تو علی آج بھی خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہے، اور تو جو سوچ رہا تو سن، علی نے جو خیبر کا دروازہ کو جو توڑا ہے تو وہ اپنے اس جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی قوت سے توڑا ہے۔ علی کے ماننے والے، علی کا نعرہ لگانے والے، علی کا دھم بھرنے والے اتنے کیسے بزدل ہو گئے؟ آج چھوٹی چھوٹی چیز پہ ڈر جاتے ہیں، جان کا خوف ہوتا ہے۔ علی کی شان تو یہ تھی، حضرت ابن علی کے فرزند جتنے تھے جو ام بنین کے میدان کارزار میں جاتے ہیں، ایک ایک کر کے شہید کر دیے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ اب اس پھول کی، اس گھرانے اہل بیت تھی، یہاں پر وہ منقبت جو واقع میں امام استاد زمن حسن رضا بریلی نے فرمایا، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پہ دیکھ تو پیاسی زبان اہل بیت۔ اہل بیت کے گھرانے کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہر گھر بچہ وہ جا کر شہادتیں دیتا ہے۔ اب باری آتی ہے قریب رشتہ دار کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک وقت کے لیے سوچو، ہم کوئی کہانی یا قصہ نہیں سن رہے ہیں، تصورات میں جاؤ، امام علی مقام امام حسین کی زندگی پاک کو دیکھو، تقریباً جو آپ کی 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر ہے، اور پھر اس بڑھاپے کی زندگی میں
اس بزرگی کی زندگی کے اندر امام علی مقام نے سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا اور پھر یہاں پہ سارے ایوان و انصار کے ساتھ آپ کے سامنے شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک کا جنازہ لے کر آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین، اب کیا تھا، گھر والے وہ پھول جانے لگے، کون جاتا ہے سب سے پہلے؟ اس کے بعد سارے لوگ جب ایک کے بعد ایک جاتے ہیں، شہادت نوش فرماتے ہیں، تو حضرت امام حسن کی یاد، جنہیں حضرت قاسم کہا گیا ہے، ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن حسن جو ہیں وہ جاتے ہیں اور میدان کارازار میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تم میرے بھائی حسن کی یاد ہو، وہ آپ سے منت و سماجت کرتے ہیں اور کہنے بابا جان، آج چاچا جان ہمیں اجازت دیجیے، ہم تاکہ آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں، ورنہ آپ کے بعد جینا ہمارے لیے یہ دوبر ہو جائے گا اور ہمارا جینا کوئی کام کا نہیں۔ ایسے جینے پر ہم جو ہے وہ ہم ایسے جینے سے راضی نہیں ہیں کہ جو آپ کے بعد ہماری زندگی باقی رکھیں، آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن جا کر شہید ہوتے ہیں۔ پھر امام حسن کے وہ یاد جنہیں حضرت قاسم کہا گیا ہے، وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ وہ جوان قاسم، وہ 19 سالہ جوان قاسم، جس کی نسبت حضرت سکینہ جو امام حسین کی بیٹی سے کی گئی تھی کہ ان کا آگے رشتہ کر دیا جائے گا، نسبت کر دی گئی تھی۔ حضرت قاسم جو ہیں وہ وہاں پر آتے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں۔ امام حسین کہتے ہیں تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو حسین کی یاد ہے، اور میں تجھ کو کیسے جانے دوں؟ جب ہمیں حسن کی یاد تو حسن کی یاد ہے، اگر جب ہم کو امام حسن کی یاد آتی ہے، بھائی حسن کی یاد آتی ہے، ہم تمہارے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، تم ہی تو چراغ ہو گھر کے، اور تم کو میں کیسے جانے دوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت خواہش ظاہر کرتے ہیں، جا کے حضرت زینب سے بھی کہتے ہیں، گھر کی خواتین سے بھی کہتے ہیں، اپنی والدہ سے بھی جا کر کہتے ہیں۔ اس طرح سے سورہ ماحول تھا۔ امام حسن کو اچانک یاد آتا ہے کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو یاد آتا ہے کہ میرے بابا حسن نے جو ہے اس طریقے سے ایک معاملہ یہ کیا تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ آباد بلند درود شریف۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے آج یوم عاشورہ کی شب ہے اور یہ سب سے اہم رات ہے، یہ سب سے اہم شب کا موقع ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو سمٹنے کی، اس لیے کہ داستان اہل بیت کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو سنا سکے، مگر یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، یہ ہمارے خون کو حرارت دیتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے تقویت کا ذریعہ ہے، اور عزیزان گرامی یہ محبت اہل بیت کا ذریعہ ہے۔ میں یہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، ہمیں گورنمنٹ قانون قاعدے سب چیزوں کو دھیان میں بھی رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جو ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے سہولتیں بھی دے رہا ہے ساری چیزوں کی پرمیشن کے ساتھ، تو ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ آنے جانے والی وہیکلز کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں، لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اور اگر کچھ گائیڈ لائن ہے تو ضرور اس کو فالو کر لیں۔ ان قریب انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسن کی یاد قاسم جو گئے جب تیار ہوتے تو امام علی مقام اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر امام حسن کا صافہ باندھتے ہیں اور انہیں تلوار حائل کرتے ہیں اور پٹکا باندھ کر ان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ امام حسن کا شہزادہ حضرت قاسم میدان کارازار میں جب پہنچتے ہیں تو جیسی دیکھے ہیں تو کفہ والے جو ہیں وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ کے فرزند کی شان ایسی تھی کہ چہرہ اتنا چمکتا نورانی تھا کہ دن کے اجالے میں بھی کربلا کے میدان کے اندر ان کا چہرہ خوبصورت چمک رہا تھا۔ کفے والے کہتے یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، اتنا خوبصورت حسین جوان کون گئے؟ تو اتنے در سے ابن سعد کہتا ہے، عمرو بن سعد، یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ جو ہے حسن کا یاد ہے، یہ جو حسن کی یاد قاسم ہیں، یہ قاسم بن حسن بن علی ہیں، یہ وہ شہزادہ ہے جو بڑا خوبصورت ہیں۔ حضرت حسن انکار کر کہتے ہیں کون ہے جو میرے خلاف آئے گا؟ عمر بن سعد کہتا ہے ارزق پہلوان کو، اے پہلوان جا اس کے مقابلے کے اندر۔ وہ ارزق پہلوان کون تھا معلوم آپ کو؟ یہ بڑے پہلوانوں میں جس کا شمار تھا۔ وہ کہنے کہتا ہے میری توہین گئے میں چھوٹے سے بچے کے سامنے جاؤں، 19 سالہ نوجوان اس کے سامنے میں جاؤں اور یہ میری توہین گئے، اس لیے کہ میں ہزاروں کے مقابلے میں جاتا ہوں، کوئی بڑا جھٹکیل آئے تو اس کے مقابلے میں جاؤں گا، کوئی طاقتور آئے تو میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ کہتے تو نہیں جانتا ہم علی کے شیر ہیں، تو میرے چہرے
چہرے کو نہ، تو میرے اعمال کو نہ دیکھ، تو میرے معاملے کو نہ دیکھ، بلکہ تیرے میں دم ہے تو آ، تو کیا اپنی تزلیق سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں، میرے بیٹے تیرے لیے کافی ہیں۔ ارزق پہلوان کے بیٹے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک جو ہے نا اس کے بیٹے آتے ہیں، ایک طلحہ آتا ہے، اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے، پہلا بیٹا آیا فوراً ایک تلوار کی وار کے اندر اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم جو ہیں وہ اس کے بعد دوسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی جنگ کے ہر کے میدان کے اندر اس کے تلوار سے دو ٹکڑے کرتے ہیں، فوراً اس کی تلوار پکڑتے ہیں اور گھوڑے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی فن نار کر دیتے ہیں۔ المختصر یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ پہلوان دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹے کٹ کے مر چکے ہیں، وہ بہت گھسٹ جاتا ہے، ہاتھی کی طرح زو زو کر کے وہ میدان کارزار میں آتا ہے، اپنی رکاب گھوڑے پر باندھ کر، اور کہتا ہے نوجوان اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جا، آ تجھے موت کا مزہ چکاتا ہوں، تو نے میرے بیٹوں کی جانوں کو ضائع کر دیا، اب تیری خیر نہیں کہ کچھ ہی دیر میں تجھے جو ہے تجھے قتل کر دوں۔ حضرت امام حسن کی یاد جناب قاسم کہتے ہیں تو آ تو سکی، اور اس کے بعد اس سے اس طریقے سے وار کر دیکھیں، ایک سے دو وار کیا، اس کے بعد کیا تھا، جنگ کا اصول تھا۔ حضرت قاسم کہتے ہیں اے نادان، تو کہتا کہ تو بڑا پہلوان ہے اور ہزاروں پر تو غالب ہے، مگر تیری عقل تو دیکھ کہ تو نے اپنے گھوڑے کی رکاب کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کسا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرف ہے، جیسی دیکھنے جاتا ہے، امام حسین کے یاد حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کا سر سینے سے دھڑ الگ ہو کر وہ زمین پر آ جاتا، زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے یہی کہا کچھ نہیں ہونے والا، یہ حسین گئے، یہ علی کے لال گئے، یہ حیدر کرار کے شیر گئے، ان کے اوپر جو ہے حسن کا بیٹا وار کرو، مل کر تیرے برساؤ۔ ایک ساتھ تیرے برساتے ہیں، امام حسن آواز لگاتے ہیں باجا چاچا جان میری خبر لیجئے، اے چاچا جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین ان کے پاس آتے ہیں، ان کے چہرے کو صاف کرتے ہیں، پیشانی کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دو گھٹ اگر پانی مجھے میسر آ جائے تو ابھی ان کا کام تمام کر دوں۔ مگر کیا تھا، آپ فرماتے بیٹا اب تمہیں نانا کے ہاتھ سے ہی آب کوثر پینا ہے، اب تمہاری پیاس آب کوثر سے ہی بجھے گی، اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام لاش مبارک لا کر رکھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر کے دوسرے ایوان و انصار کا معاملہ پیش آتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسی امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ علی اکبر، وہ علی اکبر جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، وہ علی اکبر جو حضور کی چاہت ہیں، وہ علی اکبر جن کا شکل جو ہے آقا کریم سے مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر کی شان یہ تھی، 18 سال کے کڑیل نوجوان جناب حضرت علی اکبر، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں شہادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر آپ کی شہادت سے پہلے جو ہے حضرت بی بی زینب جو تھی، امام علی مقام امام حسین کی جو بہن تھی، مولا کائنات حیدر کرار کی بیٹی تھی، وہ زینب بنت کربلا، جن کے ذریعے آج پوری امت محمدیہ میں آقا کی نسل باقی گئے، حسنین کریمین کی نسلیں چل رہی ہیں، تو بی بی زینب کی جو ہے وہ کردار کی بنیاد پر، ان کی شجاعت کی بنیاد پر، ان کی بہادری کی بنیاد پر حضرت بی بی زینب نے کہا اے امام میرے دونوں بچے اون و محمد ہیں، کم عمر بچے اون و محمد 8 یا 10 سال کے تھے، کہا میں آپ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں بہن یہ نہ کر، کیا تم مجھے اور ایک صدمہ دے گی ایسے میدان کے اندر، جب میں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا تو میں کیا ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، کیا ان کو خون میں غلطہ ہوتا دیکھ پاؤں گا، کیا ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ پاؤں گا؟ یہ ننھے ننھے بچوں کو یہ کس طریقے سے یزیدی لوگ ان کو مرجھا دیں گے اور ان کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائیں گے۔ اے میری بہن مجھے صدمہ نہ دیں، مجھے اس بات کی اجازت دینے نہ دیں۔ وہ حضرت زینب کہتی ہیں اے میرے بھائی کل قیامت میں اگر ماں فاطمہ الزہرا مجھ سے کہے گی کہ جب میرا بیٹا تیرا بھائی حسین جو کہ تڑپ رہا تھا اور اس کے بچے شہید کیے جا رہے تھے اور تو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھی تھی، تو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھائی حسین میری اس بات کو پورا کر دے، میری خواہش کو پورا کر دے۔ یہ عبداللہ بن جعفر طیار کے پوتے کے کل وہ بھی مجھ سے سوال کرے گے جناب جعفر کہ تو نے کیا کیا، حسین کے لیے اپنے بچوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا۔ امام علی مقام بڑا دل رکھ کر جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، امام کے اشک جاری تھے، دل پر صدمہ تھا، چھوٹے ننھے بچوں کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں، دونوں تلواریں لے کر نکلتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ کیا تھا، ان بچوں نے بھی اپنے حرب دکھائے، ان بچوں نے اپنا کردار دکھائے، جس علاقے میں جاتے اندر جاتے صفوں کو صفے جو ہے وہ تجیر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے اتنے طاقتور ہیں جو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو سوچو پھر وہ حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا، امام علی مقام امام حسین کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ خوف زدہ بھی تھے، پھر مل کر جو ہے بچوں کو وار کرتے، ایک وار کرتے ہیں، ادھر عمر بن سعد کہتا ہے حسین آؤ اور اپنے بھانجوں کو لے کر جاؤ۔ امام علی مقام کے حسین بھانجے بھی شہید، بھتیجے بھی شہید، باپ شریک بھائی بھی شہید، سب شہید ہوتے ہیں۔ علی اکبر حیدر کرار کا وہ بیٹا، حضرت امام حسین کے وہ بیٹا حضرت علی اکبر، تینوں نام علی 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 تھے، ایک کا اکبر تھا، ایک کا اوسط تھا، ایک کا اصغر تھا۔ علی اکبر کون تھے؟ شہر بانو کے بیٹے تھے، اور شہر بانو کون تھی جانتے؟ نوشیروان عادل جو ایران کا بادشاہ تھا، ان کی پوتری تھی، ناز و نقرے میں پلی ہوئی، بادشاہت کے اندر
وہ ایسی شہربانوں تھی جو ملکہ اور بادشاہوں کی جو ہیں وہ شہزادی تھی، مگر امام علی مقام ایک موقع پہ وہ جنگ جب ایران فتح ہوا تو امام حسین سے فاروق اعظم نے ان کا نکاح کرا دیا تھا، ان سے علی اکبر پیدا ہوئے تھے۔ 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو جب جانے کی بات آئی تو سارے کوہرام مچ گیا، اس خیمے کے اندر کہنے لگے علی اکبر جائے گا تو کیا ہوگا، یہی تو ہم شفیع مصطفیٰ ہیں، یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ہم کو جب بھی نانا کی یاد آتی ہے ہم علی اکبر کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو اس پیاس کو بجھا لیتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیتے ہیں۔ آج اگر علی اکبر چلے گیا تو پھر ہم کس کو دیکھیں گے، ہماری نانا کی یاد آئی کس کا چہرہ دیکھیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں میرے بیٹے تو ہی تو میری یاد ہے، تو کیسے آگے جائے گا اور تو شہید ہو جائے گا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں یہ کیسے گوارا کروں گا، آپ میرے سامنے جا کر شہید ہو جائے اور آپ کا بیٹا بیٹھا رکھیں۔ امام حسین جو ہے ان کو تیار کہتے ہیں، سر پہ صافہ باندھتے ہیں، تلوار کو حائل کہتے ہیں، اپنا پٹکا باندھتے ہیں اور گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کر ان کو کستے ہیں اور گھوڑے پر ان کو چڑھاتے ہیں۔ امام علی اکبر جب میدان میں کارزار میں آتے ہیں، علی اکبر کی طاقت یہ تھی، لوگ دیکھ کر کہنے لگے یہ کون ہے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، یہ حضور کی جیسا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے بدبخت تھے اور کیسے غفلت کے پردے آنکھوں پر تھے کہ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے کہ سامنے نبی کا نواسا، نبی کے نواسوں کا نواسا، نبی کے چاہنے والے اور نبی کے ہم شکل ہم شبیہ مصطفیٰ کھڑا ہوا گئے، مگر اس کے باوجود انہیں خوف کسی بات کا نہیں تھا کہ کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، بس تمنا تھی دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ، دولت، اقتدار۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ عمرو بن سعد کہتا ہے، شمر کہتا ہے طارق اٹھ، تو بڑا پہلوان ہے، اس کے مقابلے میں جا۔ طارق کہتا ہے میری یہ توہین ہے کہ میں ان کے مقابلے میں جاؤں، کہا نہیں جانتا، یہ علی حیدر کرار کا شیر گئے، ان کے مقابلے میں تجھے جانا ہوگا۔ طارق حکم سنتا ہے تو کہتا اگر تو جائیں گا تو تجھے میں موصل کی گورنری دے دوں گا۔ پھر لالچ، پھر دنیا کی لالچ، عمرو بن سعد کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی اور یہاں اس کو جو ہے وہ ہے موصل کی گورنری کی لالچ دی جاتی ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں مقابلہ کرنے جاؤں گا۔ آتا ہے مقابلے میں، علی اکبر کے مقابلے میں آ کر حضرت علی اکبر اس سے اس کے واروں کو بچاتے ہیں اور پھر ایسا حرب استعمال کرتے ہیں کہ اس کے جسم کو 20 سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب وہ فنار ہوتا ہے اس کے بیٹے جو ہے وہ خوف میں آ جاتے ہیں، اس کا بیٹا اٹھ کر آتا ہے، حضرت علی اکبر اس کو بھی قتل کرتے ہیں، تیسرا آتا ہے اس کو بھی فنار کرتے ہیں، اس طرح 4-5 لوگ مل کر آتے ہیں۔ پھر کیا تھا، شمر کہتا ہے اس طرح نہ لڑو بلکہ مل کر وار پڑو، اب ہزار کا لشکر آ رہا ہے، صف کی صف آ رہی ہے، کشتوں کی پشتے بدل دیے جا رہے، کھیرے اور ککڑیوں کی طرح کاٹ دیے جا رہے ہیں، اس طرح کا ماحول بن چکا ہے۔ علی اکبر پر تیرے چلائے جاتے ہیں، علی اکبر واپس پلٹ کر آتے ہیں، تیروں اور انیوں کے مار خون بہ رہا ہے، خون جو ہے پورے جسم کو لہو لہان کر چکا ہے، تھک چکے ہیں، ہارے نہیں ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ امام حسین کو آواز دیتے بابا بہت پیاس لگی تھی، اگر 2 گھوٹ پانی میرے حلق میں پہنچ جائے، اگر 1 کٹورا پانی مل جائے تو ابھی آج ان کا سب کا کام میں اکیلے تمام کر دوں۔ امام حسین کہتے بیٹا تو نہیں جانتا پانی موجود نہیں ہے، مگر سن یہ زبان جو میری ہے اس کو تیرے نانا نے جو چوسا تھا اور میں ان کو چوسا کرتا تھا، ان کی زبان میرے منہ میں آتی تھی، آج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام علی مقام کے بیٹے امام حسین اپنے بیٹے حضرت علی کے اکبر کی زبان میں منہ میں اپنی زبان کو رکھ دیتے ہیں، وہ بھی چوستے ہیں سو کی زبان کو اور کہتے ٹھیک ہے جا بیٹا اب تو جو ہے وہ آب کوثر سے تیری پیاس بجھے گی۔ حضرت علی اکبر واپس جاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے ان پر پھر سے وار کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، تیر چلنے لگے، اندھے چلنے لگے، نیزے چلنے لگے، علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں۔ امام حسین کو کہا جاتا ہے، امام حسین سے بولا جاتا ہے حسین جو ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بیٹے کو لے کر جائیں۔ علی اکبر کی شہادت کو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی مجھے کہا گیا کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے اور بس ابھی گھرانے اہل بیت سے حضرت علی اصغر کی شہادت ہے، امام حضرت مسلم حضرت عباس علمبردار کی اور امام حسین کی شہادت ہے، اور اس کے بعد بعد کربلا کے واقعات بھی ہیں۔ خیر اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں اتنا وقت جو بھی ملا ہے اس کا فضل ہے کہ ہم نے ذکر حسین کیا گیا۔ میں صرف 2 منٹ میں ڈپارٹمنٹ والوں سے بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کل یوم عاشورہ ہے اور یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات شریف میں مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا دن کا روزہ اگر کوئی رکھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکتوں سے، یوم عاشورہ کی برکت سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یوم عاشورہ اتنے فضیلت والا دن ہے کہ اسی دن تمام انبیاء اللہ علیہ السلام کو اللہ نے انعامات سے نوازا تھا۔ پہلے دن کی بارش یوم عاشورہ کو دی، پہلے دن کی رحمت یوم عاشورہ کو برسی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشورہ کو قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام کو بلند کیا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جدی پہاڑ کو لگی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا گیا،
اور پھر اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو داؤد علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی، سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر جو ہے وہ طاقت دی اور ان کو بھی فرعون سے فرعونیوں سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اس طریقے سے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یوم عاشوراء کا خاص کر کے دن امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ یہ دن ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مقدس، تسبیح و تحلیل، نذر و نیاز، شربت، اس کام میں آپ گزاریں۔ خدا را کل لہو لعاب، گناہ کی باتیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور رات میں بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں، جاگیں، اور کل کا دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ خطاب ہوگا یہاں پر بعد کربلا کو لے کے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے، امام علی مقام اور یوم عاشوراء کی برکتوں سے امت مسلمہ پہ ہم تب پہ کرم فرمائے اور فضل فرمائے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دوران بیان جو مجھ سے قصدن سیون غلطی خامی ہو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کو مستقیم بحق پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، کریم آکار سزا رحمہ بندنا دعا پنجتن پاک کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اللہ ہم کو گناہوں کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ حسنین کریمین پنجتن پاک کے صدقے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تالی قرآن بنا، اے اللہ نمازی بنا، سجدوں کی تڑپ عطا فرما، عبادتوں کا ذوق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری نسلوں کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر پہ خیر و برکتوں کا نزول فرما، رحم فرما، زمینی آسمانی آفات و بلائیات سے محفوظ فرما، ہمارے ملک ہمارے شہر ہمارے ہندوستان کو اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے جملہ فسادات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، یا ربی بالمصطفیٰ میرے مولا تیرے حبیب کے صدقے تو فیل میرے مولا جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سب کو پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، ہماری قوم کی بچیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، حلال و طیب روزی عطا فرما، کشادہ خیر و برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، میرے کریم ہمیں دین و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو غالب فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پر کرم فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس برکاتی سوشل گروپ والوں نے جو خدمات کی ہیں اور میرے مولا جو جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے اللہ جزائے خیر عطا فرما، بہت سارا جو تعاون باقی رہ گیا اللہ غیب سے اس کی مدد فرما دے، میرے مولا سنی دعوت اسلامی اور جملہ تنظیمان اہل سنت کو اور علماء اہل سنت کو مشائخ کو دن 11ویں رات 12ویں برکت ترقی عطا فرما، یا میرے مولا ہم سے جو بھی غلطی کو تاہی لغزش و خامی ہو سے معاف فرما، اے اللہ
ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے صدقے طفیل دعا کرتے ہیں، پنجتن پاک کے صدقے ہمیں بار بار ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری عطا کر دے، اور عزت کے ساتھ زندگی ایمان کی عطا فرما، اور عزت کے ساتھ مدینے میں ایمان پر عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی صحیح بارک وسلم۔ الہی خیر گردانی باق شاہ جیلانی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چندے کے احباب کھڑے ہیں۔